یعنی پانی کی سپلائی کا سسٹم، نہ سیوریج سسٹم، نہ انفراسٹرکچر، بجلی کے اور گیس کے میٹر بعض اوقات تو وہ ایک خواب ہوتے ہیں لوگوں کے لیے۔ یہ پورے شاید پاکستان میں کسی چھوٹے سے چھوٹے شہر کے اندر بھی یہ مسائل نہیں ہیں جو اسلام آباد کے مسائل ہیں۔ اسلام آباد میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ان کے لیے قبرستان نہیں ہے۔ یعنی سچی بات ہے، پورے ایریا کے اندر مرنا بھی مشکل، جینا بھی مشکل۔ اسلام آباد کی پولیس ساری اس طرح بیوروکریسی کے ساتھ لگی ہوگی تو عام شہریوں کے تحفظ کے لیے تو کیا کر سکتے؟ ناکوں کا مقصد اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ آپ روز گزرتے ہیں، ایک لمبی لائنیں، شہریوں کو تکلیف، لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بس ایک گاڑی کے گزرنے کی جگہ ہے۔ دیکھیں یہی گلا سڑا نظام جس کے تحت ایک شخص ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، سیکورٹی کا بھی وہی ذمہ دار ہے، مسائل حل کرنے کا بھی وہی ذمہ دار ہے۔ کے اندر 5 سال گزر گئے ہیں الیکشن ڈیو ہونے کو، تو جب وہ سارا ایک بندہ کر رہا ہوگا تو اس کی پرائرٹی عوام کی جان و مال کی تحفظ نہیں، پھر اوپر خوش کرنے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم رسول اللہ رنداوا امیر جماعت اسلامی اسلام آباد کے ہاں تشریف رکھتے ہیں اور ان سے ہم سیاسی اور تنظیمی امور پر گفتگو کریں گے۔ رسول اللہ رنداوا صاحب بہت ہی انرجیٹک اسلام آباد کے شہری بھی ہیں اور جماعت اسلامی کے امیر ہیں، اور ان سے کئی ایشوز پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور ناظرین انشاءاللہ اس گفتگو کو پسند کریں گے۔ سر، آپ سے ہم نے ایک بات پوچھنی ہے کہ اسلام آباد جو ہے یہ ایک کیپٹل ہے اور تقریباً امیدیں کیپٹل کے ساتھ ہی وابستہ رہتی ہیں پورے پاکستان کی، اور خاص طور پر جماعت اسلامی کے جہاں جہاں بھی اضلاع موجود ہیں، تنظیمی سیٹ اپ ہے، وہ اسلام آباد کی طرف لازمی دیکھتا ہے۔ تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اسلام آباد کے اندر کس طرح گرو کر رہی ہے اور ہمارا جو سیاسی سیٹ اپ ہے وہ کس حد تک مستحکم ہے؟ آپ نے اسلام آباد کی بات کی ہے، بلا شبہ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے، اور صرف کیپٹل ہی نہیں ہے بلکہ یہاں پورے پاکستان سے، ہر صوبے سے اور ہر زبان بولنے والے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو یہ کیپٹل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک منی پاکستان بھی ہے، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں پر سینکڑوں جو فارن مشنز بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے یہ کہا کہ اسلام آباد کراچی اور لاہور کے بعد سب سے بڑا ٹیکس دینے والا بھی شہر ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتا ہے۔ یہاں پہلے چونکہ آپ نے تنظیمی طور پر بات کی ہے، اسلام آباد کے اندر اس وقت کل 125 یونین کونسلز ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، اور ہر یونین کونسل کی ایوریج پاپولیشن کوئی 18,000 کے لگ بھگ ہے، اور ہر یونین کونسل کے اندر پھر 9 وارڈ ہیں، اور ہر وارڈ کے اندر کوئی 2,000 کے لگ بھگ آبادی ہے۔ اس طرح سے ہر وارڈ کے اندر کوئی 1,000 کے لگ بھگ ووٹ ہیں، اور ہر یونین کونسل کے اندر کوئی 11-12 ہزار کے لگ بھگ ووٹ ہیں۔ تو جماعت اسلامی اسلام آباد کا جو نظم ہے، جس طرح ایک اوورال اسلام آباد کا نظم ہے، اور اس کے نیچے ہم نے تنظیمی طور پر اس کو 8 زونوں میں تقسیم کیا ہے۔ اسلام آباد میں چونکہ پروونشل سیٹیں تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے زون کی پاپولیشن اور ہمارے زون کا جو جغرافیہ جو ہے وہ ایک صوبائی سیٹ کے تقریباً برابر ہے۔ ایوریج ہر زون کے اندر 16 یونین کونسلز ہیں، اور ہمارا نظم پوری 125 یونین کونسل ہر جگہ موجود ہے، اور اس کے نیچے ہم وارڈوں کے اندر موجود ہیں، اور وارڈوں کے اندر ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ مرکزی جماعت نے ممبرشپ کمپین چلائی تھی، اور پاکستان بھر کے اندر یہ چلی، اور الحمدللہ اسلام آباد میں بھی یہ کمپین بہت اچھے انداز سے چلی، اور 1 لاکھ ممبرشپ یہاں سے ہوئی مردوں اور خواتین کی۔ اب انہی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے یہاں وارڈ کی لیول کے اوپر پوری کوشش کی کہ یہاں ہم عوامی کمیٹیاں بنا دیں، یہ بھی ایک مرکز کا فیصلہ تھا۔ تو اسلام آباد میں کوئی 800 سے زیادہ اس وقت عوامی کمیٹیاں بھی موجود ہیں جماعت اسلامی کی۔ تو اس طرح سے جو تنظیم ہے
اسلام آباد لیول کی، اس کے نیچے پھر زونز، اور اس کے نیچے یونین کونسل، اور پھر عوامی کمیٹیاں اپنی شکل کے اندر موجود ہیں. یہ ہے اوورال. ہمارے یہاں کوئی 1500 سے زیادہ، 1550 کے لگ بھگ ارکان ہیں، اور اسی طرح سے جو خواتین ہیں وہ 450 کے لگ بھگ خواتین ارکان ہیں. تو دونوں کو ملا کے آپ یوں کہہ لیں کہ تقریباً یہ اب 1900-2000 کے لگ بھگ یہاں مرد و خواتین ارکان موجود ہیں. ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہوا، اور آج کل ان کے کاغذات نامزدگی بھی داخل ہو رہے ہیں. یہ جو پوری یونین کونسلز ہیں، اس کا پورا ہاؤس ہے، غالباً 1125 ممبرز کے اوپر ہوگا. تو یہ فرمائیں کہ جماعت اسلامی اسلام آباد جو ہے، اس میں سے کتنی نشستوں کے اوپر اپنا امیدوار لائے گی، اور ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں جماعت اسلامی سے وابستہ یا اس کا نامزد کردہ میئر جو ہے وہ آئے گا؟ اسلام آباد میں جو بلدیاتی ایکٹ ہے جس کے تحت یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے مطابق 125 یونین کونسلز کے اندر، ہر یونین کونسل میں 9 وارڈ ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا. تو اس طرح ٹوٹل 1125 وارڈ ہیں، اور ہر وارڈ سے سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی ایک کونسلر ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے جیت کر آئے گا. تو اس طرح سے 1125 کانسٹیچوئنسی یہ ہیں، کانسٹیچوئنسیز ہیں 1125، اور 1125 کی ہی جگہ کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. ہم انشاءاللہ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہر وارڈ کے اندر اپنا کینڈیڈیٹ انشاءاللہ لے کر آئیں گے، اور اس کے لیے ہماری پوری تنظیم اس وقت موجود ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ وہی ہمارا یو سی کا نظم، اور ہمارے جو وارڈ کمیٹی ہم نے بنائی تھیں اور جو ممبرشپ کمپین کی تھی، وہ ایک بڑا اہم رول اسی کے اندر ادا کر رہی ہے. تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ اس کے کئی مراحل ہیں بلدیاتی الیکشن کے. پہلے مرحلے کے اندر تو یہ 1125 آئیں گے، پھر اس کے ذریعے یونین کونسل کے 4 ممبرز آئیں گے، ایک لیڈی کونسلر اور ایک یوتھ اور ایک منارٹی، اور اسی طریقے سے ایک لیبر تاجر وغیرہ. تو یہ دوسرا مرحلہ ہوگا جب یہ 4 منتخب ہوں گے ان 9 کے ذریعے. تو پھر تیسرے مرحلے کے اندر یہی 9 جمع 4 13 لوگ اپنے میں سے چیئرمین وائس چیئرمین منتخب کریں گے. اس سے پھر جو اگلا مرحلہ ہوگا وہاں پہ پھر الیکشن ہوگا اسپیشل سیٹوں کا. 33% لیڈیز ہیں، پھر وہاں پہ بھی یعنی یہ لوگ پھر MCI میٹروپولیٹن کارپوریشن آف اسلام آباد کے جو ممبر بنیں گے. تو وہاں پھر کوئی 42 کے لگ بھگ خواتین، اس طرح 6 جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ، 6 لیڈیز، 6 منارٹی، 6 یوتھ، اس طرح ٹوٹل بنا کے کیونکہ 62 کا پھر الیکشن کریں گے یہ 125 لوگ جو چیئرمین ہوں گے. اس سے پھر اگلے مرحلے میں میئر کا الیکشن ہوگا اور ڈپٹی میئرز کا الیکشن ہوگا. تو جماعت اسلامی ہمیشہ سے فیلڈ میں موجود رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں یہ انتخابات 3 دفعہ ملتوی ہو چکے ہیں، اور یہ پھر چوتھی دفعہ بھی الیکشن کا اعلان ہوا ہے. ہم انشاءاللہ اس دفعہ بھرپور ہمیشہ کی طرح مہم کے اندر موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ ہر اینگل سے کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور کسی بھی ایسے عناصر کو بھاگنے نہیں دیں گے جو الیکشن کے خلاف ہو اور جو اپنے رزلٹ کو دیکھتے ہوئے یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بڑی یہاں اسلام آباد میں قوت کے طور پر ابھرے گی، اور ہر مرحلے کے اوپر انشاءاللہ کامیابی حاصل کرے گی، میئر اور ڈپٹی میئر سمیت انشاءاللہ. لیکن ایک میں اور بھی یہاں بتاؤں کہ سازشیں بہت ہیں اس کے خلاف. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں ایک جو ICT کا جو سربراہ ہے اسے کمشنر کہتے ہیں، وہ سارے ایڈمنسٹریشن کی چیزیں ساری وہ دیکھتا ہے. اس طرح CDA کی کچھ یہاں حدود ہیں، تو CDA چیئرمین جو ہے وہ دیکھتا ہے. اس طرح سے باقی میئر MCI یہاں موجود ہے، اور میئر کے اختیارات بھی یہاں موجود ہیں. اس وقت یہ تینوں اختیارات، میئر کے بھی، CDA چیئرمین بھی، اور ICT کا جو کمشنر ہے، یہ تینوں ایک ہی شخص کے اندر مرکوز ہیں. تو اس وجہ سے اسلام آباد بے پناہ مسائل کا اس وقت شکار ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہی اس کا حل ہے، اور الیکشن کے بعد بلدیاتی جو ادارے ہیں یہاں جو بنیں گی لوکل گورنمنٹ، ان کو پورے اختیارات اصل میں دیں گے تو وہی مسائل حل ہوں گے. تو جماعت اسلامی اسلام آباد انشاءاللہ
عام عوام کو، پبلک کو اختیارات منتقل کروانے کے لیے، جی اور یہاں بدل دو نظام کے جو اجتماع عام کے اندر ہمارا ایک سلوگن ہے، اسی کے تحت بدل دو اسلام آباد کے سلوگن سے انشاءاللہ اس الیکشن میں موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ سر یہ فرمائے کہ اسلام آباد کبھی بہت پیسفل سٹی ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، یہاں چوری ڈکیتی اس طرح کی کوئی نہ واردات ہوتی تھی نہ سنی جاتی تھی، بلکہ ایک بڑی، لیکن آہستہ آہستہ وقت بدل گیا ہے۔ اب اسلام آباد اس طرح کا پیسفل سٹی نہیں رہا جس طرح کا ایک آئیڈیل سٹی ہوتا ہے۔ اب یہاں چوری بھی ہو رہی ہے، ڈکیتی بھی ہو رہی ہے، رہزنی بھی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ قتل کے واقعات بھی یہاں ہو گئے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قبضہ گروپ بھی یہاں فعال ہے، جہاں اس کو پلاٹ ملتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے، اس کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ سی ڈی اے ہے، پولیس ہے، باقی انتظامیہ بھی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تینوں ادارے ہیں یہ شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہیں، اور جماعت اسلامی کا کیا لائحہ عمل ہے کہ تاکہ عام شہری جو ہے تحفظ محسوس کرے جماعت اسلامی کے رول کی وجہ سے؟ ہاں میاں صاحب، یہ آپ نے بہت ہی اہم اسلام آباد کے مسئلے پہ بات کی ہے۔ اسلام آباد کے اندر میں نے تو جسٹ اشارہ کیا تھا کہ بے پناہ مسائل ہیں۔ جی جی اسلام آباد کے اندر واقعات اس وقت لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں آپ جدھر جائیں تو اگر آپ اس شہر کو تھوڑا سا وزٹ کریں تو کہیں نہ کہیں کوئی روٹ لگا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کیپٹل ہے، لوگوں کا بزنس ہے، لوگوں کا یہاں پہ جابس ہیں۔ ایک دن پہلے نوٹس ہوتا ہے کہ آج اسلام آباد کے اندر لوکل ہالیڈیز ہے، اس لیے لوکل ہالیڈیز ہے، لوگوں کو نہیں پتہ۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی باہر سے مہمان آ رہا ہے اور اسلام آباد کے اندر کوئی چھٹی کر دی گئی ہے۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اسلام آباد میں میں یعنی انفراسٹرکچر کی اگر آپ دیکھیں، اسلام آباد کا کوئی 33% کے لگ بھگ، یا بہت بھی زیادہ اگر آپ لگا لیں تو 35% کے لگ بھگ ہوگا، وہ تو یہ سیکٹوریل ایریا ہے جو بظاہر اسلام آباد جس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن باقی آپ یہ سب جا کے دیکھیں، ہمارا چونکہ جانا ہوتا ہے، جو پورا اسلام آباد کے ایسٹ سائڈ پہ اور ویسٹ سائڈ پہ اور اسلام آباد کی نارتھ سائڈ کے اوپر آپ ذرا جا کے دیکھیں تو وہاں پہ جو آبادیاں ہیں کوئی بنیادی سہولت میسر نہیں ہے، اور وہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ بھی کیپٹل ہے، لوگ تو آئیں گے کیپٹل کی طرف، دارالخلافہ ہے تو لوگ تو آئیں گے نا، یہاں سے ہر جگہ سے لوگ آئیں گے۔ اچھا وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ایک مشروم گروتھ تو آبادی کی ہونا لازمی ہے ہر کیپٹل کے اندر، لیکن وہاں کون ذمہ دار ہے وہاں ایسی آبادیوں کی بسنے کی جہاں نہ پانی کا کوئی پینے کے یعنی پانی کی سپلائی کا سسٹم، نہ سیوریج سسٹم، نہ انفراسٹرکچر، بجلی کے اور گیس کے میٹر بعض اوقات تو وہ ایک خواب ہوتے ہیں لوگوں کے لیے۔ یہ پورے شاید پاکستان میں کسی چھوٹے سے چھوٹے شہر کے اندر بھی یہ مسائل نہیں ہیں جو اسلام آباد کے مسائل ہیں۔ اور تو اور اسلام آباد میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ان کے لیے قبرستان نہیں، اور یہ اتنی پریشانی لوگوں کو ہوتی ہے کہ کہاں لے کر جائیں اس کو۔ یعنی سچی بات ہے، پورے ایریا کے اندر مرنا بھی مشکل، جینا بھی مشکل، یہ والی جو ہے نا یہ سچویشن ہے اسلام آباد کے اندر۔ تو اس کی اصل اگر آپ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جب ہماری اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ لگے گی روٹوں کے اوپر، اسلام آباد کی پولیس لگی ہوگی لوگوں کی سیکورٹی کے اوپر، اسلام آباد کی پولیس ساری اس طرح بیوروکریسی کے ساتھ لگی ہوگی، تو عام شہریوں کے تحفظ کے لیے تو کیا کر سکتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ناکے لگے ہوتے ہیں، ناکوں کا مقصد اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ آپ روز گزرتے ہیں، ایک لمبی لائنیں، شہریوں کو تکلیف، لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بس ایک گاڑی کے گزرنے کی جگہ ہے، وہاں بسا اوقات کوئی بندہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو اس کو بھی یعنی اس سیکورٹی کے نام پہ یہ جو ناکے ہیں وہ بھی اسلام آباد کی عوام کے لیے تکلیف کا باعث ہیں۔ تو یہ اصل پرابلم کیا ہے کہ یہ جو گلا سڑا نظام ہے یہ اس کا ہے۔ دیکھیں یہی گلا سڑا نظام جس کے تحت ایک شخص ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، سیکورٹی کا بھی وہی ذمہ دار ہے، مسائل حل کرنے کا بھی وہی ذمہ دار ہے، کمشنر ہے نا، تو ہر چیز تو اسی کے انڈر ہے، سب چیزیں ساری ایڈمنسٹریشن اس کے پاس ہے، اور میئر کی بھی ساری رسپانسبلٹی کے پاس ہے، اور تو اور کے سیکٹر کو ڈیولپ کرنا بھی اس کے پاس ہے، اور باقی چیزیں کسی کے پاس۔ اور لیکن ہونا کیا چاہیے بھئی؟ کانسٹیٹیوشن میں تو اصل میں یہ ہے کہ اسلام آباد ایک سیپریٹ یونٹ ہے لائک ادر پروونس، وہ تو یہاں نہیں ہے کہ اس کی ڈیفرنٹ اس کی
یہ ڈپارٹمنٹ ہوتے، لیکن اس کے علی رغم کیا ہے کہ سی ڈی اے کی چیئرمین کی پوسٹ علیحدہ ہے، تو بھئی وہی بندہ ساری کیوں وہ دیکھ رہا ہے؟ کیوں آج اسلام آباد کے اندر 5 سال گزر گئے ہیں الیکشن ڈیو ہونے کو، تو جب وہ سارا ایک بندہ کر رہا ہوگا تو اس کی پرائرٹی عوام کی جان و مال کی تحفظ نہیں، پھر اوپر خوش کرنے کی ہے، کچھ کام کرنے ہیں سیرومونیل، کچھ کام کرنے ہیں جس کی نیوز بس وہ سامنے آ کے بنا سکیں. اور دیکھیں یہاں لیک آف گورننس، یہاں پہ باقی شہروں کے اندر جائیں بہت ساری چیزیں پھر بھی موجود ہیں، ذرا جا کے دیکھیں اسلام آباد کے کسی ڈپارٹمنٹ، سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے؟ سی ڈی اے ہے، ذرا وہاں جا کے دیکھیں فائلوں کا حال. کوئی وہاں پہ پتا ہے یہ کیپٹل ہے اور کیپٹل کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور وہاں پہ ای گورننس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. فائل وہی سسٹم، فائلوں کے اندر دبے ہوئے وہاں کے جو ہے وہ ڈفرنٹ طرح کے جو ہے وہ کلیریکل سٹاف بیٹھا ہوا ہے. اب تو اس کا کنسیپٹ ہی سارا ختم ہو گیا ہے. یہ ہے اصل، یہ گلا سڑا نظام اس مسائل کے جو ہے وہ جڑ ہے. تو انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی اسی بدل دو نظام کے تحت اور بدل دو اسلام آباد کے تحت انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ اسلام آباد کو ایک ہم ڈیجیٹل اور ڈیولپڈ اور اسی طریقے سے ایک ڈیموکریٹک اسلام آباد ضرور بنائیں گے. سر آپ سے ایک آخری سوال جو بالکل جامع ہوگا تاکہ ساری پکچر ہمارے سامنے آ جائے. جیسے کہ یہاں قومی اسمبلی کی 3 نشستیں اور ابھی بلدیاتی بھی سسٹم، اگر انتخابات ہو گئے جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ابہام ابھی بھی موجود ہے، لیکن آپ مزاحمت کر رہے ہیں، آپ کی مزاحمت کامیاب بھی ہوگی. پاکستان جب دیکھتا ہے اسلام آباد کی طرف تو اس کی دوسری نظر جماعت اسلامی اسلام آباد کی طرف آ جاتی ہے. فیوچر میں جو سیاسی کامیابی ہے، ہم اپنے جماعت اسلامی کے کارکن کو جو دور دراز بیٹھا ہوا ہے اور اسلام آباد کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کے لیے کوئی ہوپ، کوئی امید سیاسی کامیابیوں کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا نقشہ ہے؟ میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہم ہر سیٹ کے اوپر اپنے کونسلر انشاءاللہ لائیں گے اور اگریسولی ہم اس کمپین کے اندر آئیں گے. اور ہم انشاءاللہ میں آپ کو ایسا بتاتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر جماعت اسلامی اس بلدیاتی الیکشن کے اندر سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ انشاءاللہ کھڑا کرے گی. اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ جماعت اسلامی سب سے بڑی پارٹی بن کر انشاءاللہ سامنے آئے گی. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں، اسی کے فضل سے اور خیر و برکت سے ہم آگے چلتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ اسلام آباد کا فیوچر جماعت اسلامی ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی کی اسلام آباد کے اندر بھی تاریخ خدمت کی تعریف ہے. اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی تاریخ ایک اخلاص کی بنیاد کے اوپر، ایک لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے کی ساری تاریخ ہے، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو دیانت کے ساتھ مسائل کو حل کرنے اور جو بھی وسائل ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کی ایک تاریخ ہے. اور ہمیں ہر طرف سے جہاں بھی ہم جا رہے ہیں، ہمیں لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اعتماد اس وقت جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن کے اندر بھی بڑی کامیابی حاصل کریں گے، اور پھر اس کے بعد آنے والے جو جنرل الیکشن ہوں گے ان کے اندر بھی انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بڑی قوت بار کے یہاں پر ابھرے گی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لوگ جو عوام ہے اس نظام سے بھی اب تھک چکے ہیں اور اس نظام کو بدلیں گے، اور ہم انشاءاللہ اسلام آباد کو بدلیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم نے ساری گفتگو کی ہے محترم امیر جماعت اسلامی اسلام آباد نصر اللہ رنداوا صاحب سے، اور انہوں نے ہمیں ایک ہوپ دی ہے اور اسلام آباد کے شہریوں کو ہوپ دی ہے کہ جماعت اسلامی ان کے تمام معاشی حقوق، ان کے سماجی حقوق، ان کے سیاسی حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کرے گی، کر بھی رہی ہے. اور جب بھی انشاءاللہ اور جو سیاسی ایمان ہے اس میں جماعت اسلامی کو ایک قوت ملے گی اور اقتدار ملے گا، اختیار ملے گا، تو اسلام آباد کو ایک بدلا ہوا لوگ اسلام آباد دیکھیں گے. جس طرح کہ جماعت اسلامی نے ایک نعرہ دیا ہے کہ بدل دو نظام، اسی طرح رنداوا صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی کا کارکن بدل دو اسلام آباد کی ایک تحریک لے کر اٹھا ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے اور یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ اس میں جماعت اسلامی کا ہر کارکن کامیاب ہوگا.